شاعربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے شروع کریں گے. جہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے شاعربانی کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں. خداوند تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی ایمانت یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. آئے عزیزو، ہم آج ایک بار پھر یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ گزرے ہفتے میں خدا کی ساری برکتوں نعمتوں کو یاد کریں اور خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو. آمین. ہمارے منجی اور خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے. وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. ہم کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی مدد سرائی کریں. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب آپ کے سامنے گیتوں کی کتابیں موجود ہیں. ہم خداوند کی حمد و تعریف میں
گیت نمبر 424 گا لیں گے۔ آسماں پہ شہر ہوگا، بادلوں کے پار ہوگا۔ گزرے صاحب آج کے دن کے لیے ملک کے حالات کو خاص طور پہ اپنے آپ میں خدا رکھے تاکہ حالات بہت زیادہ خراب نہ ہوں۔ مہنگائی کے سبب سے مختلف جگہوں پہ دھرنے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے حقوق کے لیے 10 تاریخ کو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس ملک میں رواج ہے کہ جب تک کوئی چیختا نہیں ہے اس کو حقوق نہیں ملتے، جس کے اصلی حقوق ہیں، رائٹس ہیں، وہ بھی نہیں ملتے۔ اس لیے اپنی دعا کرنی ہے خدا اس ملک پر رحم کرے، ہم سب پر رحم کریں۔ آج کی حمد و تعریف کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو آنے والے وقت میں روحانی اور جسمانی برکتوں سے مالا مال کرے۔ گزرے ہفتہ میں جن لوگوں کو برکتیں ملی ہیں ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ مسٹر مسز نوید کو، ان کی بیٹی نایاب کو خدا نے بیٹی جیسی نعمت دی ہے، ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔
भाई नवीद को भी मुबारकबाद देते हैं क्योंकि उनकी आज बर्थडे है। और आप सबको भी मैं खुदा का खादिम होते हुए कहना चाहता हूँ कि हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा किया करें, हालात जैसे भी हैं। और इस बरसात के मौसम के लिए भी अब जानते हैं कि चंद दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई। आपने तो हमारा पता नहीं किया, हमारे घर में भी पानी आ गया था। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इतने अच्छे हैं, पता नहीं करते पादी साहब का। तो इसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आप सबको संभाला हुआ है। और इस बरसात की वजह से बीमारियां भी और मच्छर भी होगा, इसलिए आपने क्या करना है, महदूद रहें, अपने आप को संभाल के रखें ताकि खुदा आपको इन बीमारियों से बचा कर महफूज रखे। दुआ मांगें। मिसेज़ मुमताज़ गिल, आप दुआ में रहनुमाई करें। खुदा के बदले बाप के बेटे, हमारे खुदा, हमारे वसीला, हमारे रब, हमारा आसरा, हमारी जिंदगी, हम तेरा शुक्र करते हैं। तुझे रहमत से बड़ा वाला आज हम सब के सब जितने जान तेरे सामने सरलू हैं बखूबी जानता है। हमारे दिलों की हालत को तू भी जानता है। हमारे दिल के हाथ तेरे सामने खुली किताब की मानता है, तो सबको पढ़ लेता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। जितनी दरखास्त है खुदा तेरे सामने गुजारी की है, खुदा तो नाम बना हर एक को चूमता अपने हाथ से उन पर मोहर कर दे खुदा। खास तौर पर उनकी हालात को जो बहुत ही दिलगुर है खुदा, अपने करम की, रहम की और तरस की नजर का खुदा, क्योंकि तू तरस का खुदा है। तो तेरा तरस तेरे लोगों के लिए बढ़ जाता है जब तेरा जलाल ज़ाहिर होता है खुदा। लोगों पर रहम कर, मुल्क की हालात को अपनी कब्जा में ले खुदा, मुल्क के मुतज़मीन को खुदा ने अपनी रहनुमाई में ले खुदा, उनको अपने फ़राइज़ पहचानने की सलाहियत दे खुदा, अपने मनसब को बचाने की सलाहियत दे खुदा, हालात को अपने कब्जा में ले खुदा। जितने लोगों को खुशियाँ नसीब हुई खुदा, तेरे पाक हाथों में देते हैं, उनको और ज़्यादा खुशियाँ अता कर खुदा, और उनको मुबारक हो खुदा। हम सब की तरफ हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं खुदा। हमारी मुबारकबाद होती है, उनको कबूल खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा उन लोगों के लिए खुदा जो कि इस वक्त उनमें शामिल नहीं है खुदा, बीमारी के हाथ में, कमजोरी की हाथ में खुदा, किसी भी हाथ में खुदा उनको छू तेरा शाफी हाथ बढ़ा रहे खुदा, उन पर अपने शिफा वाला हाथ रख कर, ताकि वो शिफा पाए तो तेरे घर में आकर तेरी मशरूबी को हासिल कर सके। कवायद को तेरे हाथ में देती है, साजों को आवाज़ों को मसा करते अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर खुदा। हमारा गाना बजाना तेरे तस्दीक हो खुदा, और तेरा तख्त अदालत यहाँ पर रख दिया खुदा, ताकि तेरे तख्त के सामने हम गाते बजाते हुए हाजिर उसके खुदा। आज के दिन के लिए खुदा, तेरे कलाम के लिए खुदा फरियाद करती, इल्तिजा करती खुदा। तो जानता है आज कौन सा दिन है खुदा, दिन में जब लोगों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली हमें साथ मेरे दिल को तू खूब ही जान, तेरे मंसूब को तेरे काबे करती हूँ, तेरे तख्त के सामने रखा हुआ है, तेरी अदालत के सामने खड़ा है खुदा। तूने उसको खड़ा किया खुदा, उसकी रहनुमाई का, उसकी सोचों का, प्यारों का, एहसास का, जज्बात का तुझे जिम्मा नहीं खुदा, उसको छूने खुदा, पाक कर, मसा कर खुदा, तो तेरे लिए बोल सके, तेरे लिए ध्यान कर सके खुदा। आज के दिन के लिए बड़ी बरकत मांगती खुदा, इबादत का सारा चार्ज तेरे पाक मुबारक जख्मी करते शुरू से लेकर आखिर तक रहना कर मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। खुदा उनकी हमद तारीफ़ करेंगे। गीत नंबर 340 गाएंगे, बने रहो यीशु में बने रहो। गीत नंबर 340।
اللہ کا شکر ادا کریں ایسے حضرات کے لیے، ایسے خادموں کے لیے جو گیت لکھتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ گیت لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے جو کلام مقدس کے 3 حصے ہیں، آج کا پہلا ورد خروج کی کتاب سے۔ خروج کی کتاب بائبل مقدس کی کون سی کتاب ہے یہ؟ ویری گڈ، شکر۔ دوسری کتاب خروج کی کتاب، شاباش۔ 16واں باب، دوسری آیت سے 9ویں آیت۔ کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہ گٹار والا بچہ جو ہے جی اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، یہ حوالہ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ 98 پیج ہے، صفحہ نمبر 98، خروج 16واں باب، دوسری آیت سے 9ویں آیت، ورس 2 سے 9۔ خروج 16واں باب، چیپٹر 16 ورس 2 سے 9۔ ٹھیک ہے، پھر ہم افسیوں کے خط سے پڑھیں گے۔ دوسرا حوالہ مقدس پولس رسول کا یہ خط ہے افسس کی کلیسیا کے نام، افسیوں 4 باب 17 سے 24ویں آیت، صفحہ نمبر 186، 186، پیج 186، افسی 4 باب 17 سے 24۔ کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ ابھی جب گیپ آئے گا اس میں تو آپ نے پڑھ لینا ذرا غور سے، ٹھیک ہے؟ کوئی حوالہ پڑھنا چاہتا ہے؟ آپ پڑھ لیں، آپ نے، ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ افسیوں 4 باب 17 سے 24 کہیں گے پادری ہزقیل سروش کا لکھا ہوا گیا، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ یہ 372 نمبر گیت ہوگا۔ اور پھر ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب 24ویں آیت سے 35ویں آیت پڑھیں گے، صفحہ نمبر 87، مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب 24ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ میرے ہاتھ میں ایک شادی کی پکار ہے، چند ایک ضروری اشتہارات ہیں، لیکن مجھے وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا۔ پیچھے سیکنڈ لاسٹ بینچ پہ ایک بڑے سمارٹ سے پادری ہیں، سینٹ جانس کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے۔ جب وہ سیمنری پادری بننے کے لیے بھی گئے تب وہ ادھر ہی تھے، وہ پیچھے آ کے آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئیں، ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں۔ بھائی نظر کدھر گئے ہیں؟ چونکہ آگے کیونکہ پادری صاحب طبلہ بہت اچھا بجاتے ہیں، تو آج ہی یار باہر آیا کریں پادری صاحب، کیا بات ہو گیا؟ تالیاں بجائیں پادری صاحب کے لیے۔ دفعہ انہوں نے ایم اے کیا، ایم ڈب کے بعد پھر ایم اے، پھر اب اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، اور آج یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا بعد میں وقت ہوگا، آپ گریٹنگ ضرور دیں۔ پادری صاحب بالکل چھوٹے تھے، یہ تو بچے تھوڑے بڑے ہیں نا، 3ری کلاس میں تھے جب پادری سلیم نے خود کہا کہ میں خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ کیمپ مبارک گئے تھے میرے ساتھ؟ کافی لوگ گئے تھے، اس دفعہ بھی پہلے بھی گئے ہیں۔ کتنے لوگ کیمپ مبارک گئے ہوئے ہیں؟ دیکھا ہے کس نے؟ ویری گڈ۔ اس جگہ پہ، اس کیمپ مبارک میں، اس مبارک جگہ پر خدا نے پادری سلیم اختر کھوکھر کو بلاہٹ دی کہ میں آپ کو اپنی خدمت کے لیے چننا چاہتا ہوں، تو پادری صاحب نے کہا جی میں نے پادری بننا، چھوٹی عمر میں۔ تو تب سے انہیں یہ تجربہ ہے، پھر وہ جاتے رہے خدمت کے کام کے تعلق سے۔ جو کیمپنگ منسٹری جہاں آپ جاتے ہیں وہاں انہوں نے کافی سال کام کیا۔ جب پہلی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ شہربانی تقسیم کی تو خوشی کے ساتھ میرے آنکھ سے نکل آئے تھے۔ تو آج جن کے پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ چلے جانا ہے، پادری صاحب آج میں پیچھے کھڑا ہوں گا اور آپ ان خادموں کے ساتھ شہربانی تقسیم کریں گے۔ تالیاں بجائیں پادری صاحب کے لیے، وہ آگے ہیں، دعا گو ہیں۔ ان کی مسز پہلے ہی امریکہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے،
جہاں یہ جا رہے ہیں ان کے پاس ہی جا رہے ہیں. اس لیے ہماری یہ دعا ہے کہ خدا ان دونوں کو وہاں اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے، اور آنے والے وقت میں بھی. اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یہ بچے جو ہمارے سامنے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، جب اب ان کی شادیوں کی پکاریں دیتے ہیں، ان کے نکاح پڑھتے ہیں، تو پھر اور زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہ نوجوان کسی کو اس کے نام کا بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ کہتے اس کو پوپی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح نام اس کا جو ہے وہ انیل ہے. تو اس لیے ہم مسٹر مسز انتخاب عالم آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. انتخاب کی بڑی خدمت ہے چرچ میں، اس لیے جو لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں پھر خدا انہیں برکتیں بھی دیتا ہے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ انیل اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائے، تعلیم حاصل کرے اور خاندان کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے. پکار دی جاتی ہے کہ انیل انتخاب ولد انتخاب عالم، عمر 24 سال، حالت کموارہ، چرچ سٹریٹ، لیاقت آباد، کلکھپت، لاہور کا رہنے والا. جب آپ نے سینٹ جان چرچ آنا ہے تو ان کے گھر سے ہو گئی آنا آپ نے، ٹھیک ہے، کارنر پہ گھر ہے. ان کی شادی یشیا انجم، دختر انجم پرویز، عمر 24 سال، حالت کمواری، آفیسرز کالونی، کولکھپت، لاہور کی رہنے والی ہے. ان دونوں کی شادی 17 اگست کو ہونا قرار پائی ہے. اگر آپ میں سے کوئی معقول سبب جانتا ہو جس کی وجہ سے شرعی طور پر یا قانونی طور پر ان کا نکاح جائز نہ ہو تو آپ ابھی بتا سکتے ہیں، ورنہ بعد اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش رہیے گا. پوپی کے دوستوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دے بھائی. نہیں ہے، تھینک یو. پادری نیلسن میں ہم کا کل سالویشن آرمی جو مکتی فوج کا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ہماری میٹنگ تھی. 2 بجے ہم وہاں مزنگ جائیں گے، وہاں پہ نیشنل کونسل آف چرچز کا دفتر ہے. وہاں سے ریلی کی صورت میں ہم سب لوگ چیئرنگ کراس جائیں گے. اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروگرام کو ہم خود لیڈ کر رہے ہیں. رواداری تحریک کے چیئرمین ہیں سلامت سیمسن سلامت صاحب، انہوں نے جانا تھا، اگر وہ آگے تو میں ان کو موقع دوں گا، اس لیے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. 10 اگست کو ہم جائیں گے، چیئرنگ کراس بیٹھیں گے، اور پھر اگلے دن 24 گھنٹے وہاں رہیں گے. رات کو آپ آ سکتے ہیں گھر میں، کچھ لوگ 24 گھنٹے وہیں پہ رہیں گے. عبادت کے بعد پھر ہم سب لوگ وہاں جائیں گے. آپ کے لیے گاڑی کا ہم انتظام کر رہے ہیں. باہر وہ سیکٹری صاحب کی دکان کے پاس گاڑی آ جائے گی. جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں جانا چاہیں، باہر اشتہار ہم نے لگا دیے ہیں، نوٹس بورڈ پہ آپ ضرور وہاں جا کے پڑھیں اور دیکھیں. اور آپ ایسے کاموں کے لیے اپنے حقوق کے لیے جا کریں. ہم مسیحی لوگوں کے لیے حقوق مانگ رہے ہیں. جو زیادتی یہاں پہ ہو رہی ہے بغیر کسی وجہ سے، چھوٹا سا الزام لگا کے لوگوں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، مار دیا جاتا ہے. ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، ریلی نکال رہے ہیں. آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جانا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہاں محفوظ ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج ہی بولیں. ہمارے ملک کا رواج ہے جب تک آپ بولتے نہیں ہیں تب تک بات نہیں بنتی. اس لیے اس پروگرام کو اپنے دعا میں بھی یاد رکھنا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے. یہ چھوٹے 2 جوان بھی میرے ساتھ آگے ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ان کو اپنے ساتھ آگے لیڈ جہاں میں کر رہا ہوں گا یہ میرے ساتھ ہوں گے. اس لیے دعا کریں کہ آنے والے وقت میں یہ بچے دلیر خادم بنیں. کل مجھے اچھا لگا پادری نیلسن نے وہاں بڑی دلیری کے ساتھ چند الفاظ کہے جو لوگوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے تھے. سوائے ہم کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں. خداوند کے پاک کلام میں سے خروج اس کا 16واں باب 2 سے 9 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے. اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بربرانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے.
کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو وہ اسے سنتا ہے۔ اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کر دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے۔ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔
हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका छठा बाब 24वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका छठा बाब 24वीं आयत से 35वीं आयत तक। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यसू है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यसू की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? यसू ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मोजज़े देखें, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यसू ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यसू ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। तरतीब की किताब में निकाया का किताब में दर्ज है। हम सब आवाज़ बुलंद एक ईमान एक रूह होकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुलालमों से पेशतर, अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मालूम, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुद्स की कुदरत से कमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतूस पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के मुआवज जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है, उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तुश ताज़ीम होती। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाकाम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ, आमीन। आसमानी बाप के जो किए से मैंने खुदा को कबूल किया, और सेंट जॉन चर्च के साथ मेरा पुराना बचपन का रिश्ता भी है। और ख़ास तौर पे भाई नज़र बैठे हैं, नज़र नहीं आ रहे, ओके, सीट चेंज हुई है। मेरे उस्ताद भी रहे हैं भी, कबले की बात कर रहे थे, पूरी ने मुझे सिखाया और आगे बढ़ाया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिर्फ आपकी बात ये कहना चाहता हूँ कि दुआ करें अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने पाजी साहब के साथ भी प्रोटेस्ट की बात की जा रही थी, वहाँ पे बड़े से बड़े प्रोटेस्ट और बड़े से बड़ी जगह पे भी बात की जाती, कौम की सुनाई नहीं होती। लेकिन सुनाई तब होगी जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे आएंगे। अपने बच्चों को कमेटियाँ जरूर डालें, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए कमेटी डालना सबसे लाजमी है। तो मैं इस संडे यहाँ पे हूँ, अगले संडे भी यहाँ पे इबादत करूँगा।
टू ब्लॉक में तिब्बती लास्ट संडे फेयरवेल हुई। आज मैं यहाँ पे अचानक आया हूँ। जिस साहब ने वहाँ आना था तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ रहना, अगर वो नहीं आए तो फिर मैंने कहा मैं जनाजा में जब मिशन का हुआ तो शायद अगले संडे वहाँ हूँ, नहीं तो फिर किधर होगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। खुदा आप सबको, अपने बच्चों को, कलीसिया पाकिस्तान को बढ़ते हैं। आप सबको वेलकम करता हूं कि आज सुबह आप खुदा के घर में हैं। ऐसे हालात में भी आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराएं ज़रा, फिर शाबाश, मुस्कुराया करें, खुश हुआ करें, हालात जैसे भी हों। महंगाई गुज़रे दिनों में भी ऐसी थी, आने वाले दिनों में भी होगी, लेकिन हमने इन चीज़ों को अपने सर पे हावी नहीं होने देना। जब मैं और आप ऐसी सी चीज़ों को सर पे हावी कर लेते हैं ना, फिर हम बीमार हो जाते हैं। फिर जितने थोड़े बहुत पैसे बचाते हैं वो फिर हम बीमारी पे लगा देते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। खुश रहा करें। मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबको ये कहना चाहता हूँ, जब आप खुदाम के घर में आते हैं, हम्दो सना करते हैं, खुदाम के कलाम को सुनते हैं, तो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि मेरा और आपका खुदा, कलाम में लिखा है कि जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती है, परेशानियाँ खुशियों में बदल जाती हैं। सो इसलिए मैं और आप क्यों ऐसे ही परेशान होते रहें, खौफ की ज़िंदगी ना गुजारें। बेशक दौर ऐसा है जिसमें खौफ है, मुश्किल है, परेशानी है, दुख है, बीमारी है, महंगाई है, सारी चीज़ों को एक साइड पे छोड़ दें। बनी इसराइल कौम, खुरूज की किताब की बात कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कौम, खुदा उनकी मदद करता, रहनुमाई करता था, फिर भी बागी हो जाते थे। मिस्र की गुलामी से भी आज़ादी दे दी, वहाँ मुश्किल काम उनको करना पड़ता था, हर तरह का मुश्किल काम उनसे लिया जाता था। उनकी इज़्ज़त नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वो परदेसी थे, गैर थे। जब उनकी आज़ारी खुदा तक पहुँची तो खुदा ने एक लीडर तैयार कर दिया उनके लिए। लीडर कौन था? मूसा। आप लीडर तैयार करें। मैं माँ को भी ये कहना चाहता हूँ, कभी अपने बच्चों को बुज़दिल ना बनाएं, उसको दिलेर बनाएं। दिलेर शख्स की ही इज़्ज़त है। दिलेर लीडर जो है, बहादुर लीडर, उसकी इज़्ज़त है। बुज़दिल लीडर तो इज़्ज़त नहीं पाता ना। इसलिए इन बच्चों को दिलेर बनाएं। खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने मुझे और आपको ये बरकत दी है। अगर औरतों को शऊर आ जाए ना, तो मूसा फ़िरौन के घर में भी पाला जा सकता है, जिसके लिए ये कहा जाता था कि इब्रानियों के बच्चों को मार दें। लेकिन ऐसा लीडर जिसको पानी में बहा दिया, उसको लीडर बना दिया, और फ़िरौन जिसने ऐलान किया तो उसी के घर में वो पला था। तो खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। जब बनी इसराइल को हमको आज़ादी दी गई तो रास्ते में वो बुड़बुड़ाने लगे, ना शुक्र थे वो भी। मैं और आप भी ना शुक्र हो जाते हैं कभी कभी। जो शुक्रगुजारी करने वाले लोग हैं उनके काम नहीं रुकते। जो शुक्रगुजारी करने वाले लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है। फूल बनकर मुस्कुराना ही ज़िंदगी है, और मुस्कुरा के गम बनाना है ज़िंदगी है। आपने अगर इस ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो फूल बनकर ज़िंदगी गुजारें, और गम आपके इसी तरह से भूलेंगे। इसलिए जब मूसा पर लोग बड़बड़ाने लगे, उसके भाई हारून पर बड़बड़ाने लगे, बातें करने लगे चुप चुप के। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं छुप के बातें करते हैं, सामने नहीं करते। जहाँ कहीं बैठे होते हैं फिर बातें करते हैं, जिन चुगले नहीं करते चुगली हैं। वो भी ऐसे कर रहे थे। मूसा मैं यहाँ ले आया, वहाँ मच्छे बले थे, गोश्त भी मिलता था, यहाँ बियाबान में ले आया मरने के लिए। और जब ये आवाज़ लीडर तक पहुँची तो उसने अपने खुदा से कहा कि ये कौम जिसका पासबान तूने मुझे बना दिया कि मैं इनको लीड करूं, ये तो बड़बड़ाते हैं, ये तो बातें करते हैं, तुझे भी बातें करते हैं। उसने कहा फिक्र न कर, इनको वहाँ की हांडियाँ नज़र आती हैं, याद आती हैं, गोश्त नज़र आता है, मैं आसमानी मन इनको दूंगा। लेकिन एक शर्त है, जब आसमानी मन आए तो इनको कहना एक दिन के लिए इकट्ठा करें। पड़ा होगा ना तो दुगना भी हो जाएगा। अब वो भी मेरी और आपकी तरह लालची लोग थे।
آسمانی من برسا تھا تو سب کچھ ہی زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کی دنیا بھی ایسی ہے۔ میں نے بہت دفعہ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے اپنے ساتھی دوستوں کو جن کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جو اوپر والی روٹی ہوتی ہے نا وہ نہیں لیتے، نیچے سے نکالتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ بولا کریں، آپ کی کمزوری ہے، آپ مانتے نہیں، اقرار نہیں کرتے، میں مان لیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اچھی چیز میری اور بری چیز دوسرے کے لیے۔ اوپر والی نہیں لینی کیونکہ وہ جلی ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے، نیچے سے نکالیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی چیز میری، بری چیز۔ یہ انسانی سوچ ہے، اور ایسی سوچ ان کی تھی، اور وہ اکٹھا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ آپ نے دیکھا جب کبھی کوئی ٹینکر حادثہ ہو جاتا ہے، آئل ہوتا ہے اس میں، اب 2 دن پہلے ایک ٹینکر تھا، اس میں گھی تھا، ہے نا، کوکنگ آئل، اور لوگوں نے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پولیس منع کرتی تھی نہ کریں۔ آپ کو یاد ہے ایک ٹینکر پیٹرول گر گیا تھا تو اکٹھا کر رہے تھے، آگ لگ گئی تھی، کتنے لوگ مر گئے تھے۔ اور وہ وہی جگہ تھی جہاں ایک بچے کو مارا اور جلایا گیا تھا۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایک دن اس بچی نے، یہ بھی باہر جائے گی پڑھنے کے لیے خدا کے فضل سے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آج جو کچھ آپ کسی کے ساتھ کریں گے کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس بچے کو جلایا گیا تھا بیچارے کو۔ کل پھر ایک خبر ہم دیکھ رہے تھے، بکریاں چلی گی کسی کی کھیت میں، اس لڑکے کو 12 سال کا بچہ تھا، اور جو کھیت کا مالک تھا اس نے اس کو مار دیا۔ آج کی دنیا میں اس وقت جس دور میں سے آپ گزر رہے ہیں خطرناک دور ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل قوم نے بھی ایسا کیا، تو خدا نے اس کو کہا ان کو کیا فکر نہ کرے۔ خدا نے آسمانی من بھی ان کے لیے برسا دیا۔ اوور ایٹنگ یہ لوگ کرتے ہیں نا، اوور ایٹنگ کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو، شہباز کی گل ہے یار، اوور ایٹنگ کبھی کی ہے؟ یہ بھی شہوت پرستی میں آتا ہے۔ کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ استعمال جب آپ کرتے ہیں تو وہ شہوت ہے۔ تو اوور ایٹنگ کرتے تھے یہ بھی لوگ۔ میں نے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ افسس والی کلیسیا کا پیسج نکالیں ذرا، وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے صرف یہ آپ کو بتانا تھا کہ آج کے دور میں لالچ نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ اچھی چیز میری اور بری کسی کے لیے، بڑبڑائے نہ۔ یہ لوگ بڑبڑاتے رہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہی خدا نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہی یہ کہہ کر ان کی آزمائش بھی کی۔ جب وہ بڑبڑا رہے تھے نا، ناشکری کر رہے تھے، تو موسیٰ ان سے کہتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ خدا نے افراد کے ساتھ انہیں دیا۔ شام وہ اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا انہوں نے، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی۔ وہ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ اتنی اچھی قوم تھی، آسمانی من کھایا میں نے اور آپ نے کبھی نہیں کھایا، لیکن پھر بھی بڑبڑاتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ افسس کی کلیسا، جہاں پہ چند باتیں بڑی ضروری ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس وقت کرنا چاہتا ہوں، اور غور سے دیکھیں یہ حوالہ 17 آیت سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور خدا میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح، اور میں آج سینٹ جان چرچ کی کلیسیا کو کہتا ہوں، جس طرح ارد گرد کے لوگ ہیں، غیر قومیں ہیں، جن کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، بیہودہ ہیں، میں اور آپ بیہودہ نہ ہوں، کیونکہ میرے اندر اور آپ کے اندر جو ٹرو سپرٹ ہے نا وہ ہونی چاہیے، سچی خداوند یسوع مسیح کی روح جو مجھے اور آپ کو تبدیل کرتی ہے، جو مجھے اور آپ کو دلیر بناتی ہے، جو میری اور آپ کو سوچ کے بدلتی ہے، جو میرے اور آپ کے کردار کو ٹھیک رکھتی ہے۔ وہ بیہودہ خیالات میں کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے۔
اور اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ لیکن آپ لوگ خارج نہیں ہیں، آپ مسیح یسوع میں ہیں۔ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو یسوع المسیح کی یہ تعلیم ہے۔ تو خدا کا بندہ انہیں کہتا ہے ان لوگوں کی چونکہ سختی کے سبب سے وہ زندگی سے خارج ہیں، انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ تو اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو میں اور آپ کیوں ایسے کریں بھائی؟ ہماری تو گواہی قائم رہنی چاہیے نا۔ آج ہماری گواہی قائم نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں موجودہ حالات میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، لیڈ کریں، سمجھائیں، ہدایات دیں کہ جب وہ دنیا میں جاتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، کمپنی میں جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، کارخانے میں جاتے ہیں، روڈ پہ چلتے ہیں، کسی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کی اچھی سوچ سے لوگ جانیں کہ یہ شخص مسیحی ہے۔ 2-3 اور باتیں ہیں 20 میں آیت دیکھیں ذرا، آپ اپنی بائبل میں دیکھیں۔ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی کہ آپ بہودہ ہو جائیں، آپ غلط باتیں کریں، آپ ٹولیاں بنا بنا کر کسی کی مخالفت کریں۔ آپ نے یہ تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ یہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے۔ اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ جیسے پرانے کپڑے ہم اتار دیتے ہیں، جیسے گندے کپڑے اتار دیتے ہیں، جیسے گیلے کپڑے اتار دیتے ہیں، اسی طرح پرانی انسانیت کو اتار دیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، حالانکہ وہ مصلوب نہیں ہوا تھا، مطلب اس کا یہ تھا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں نے پرانی انسانیت کو چھوڑ دیا، پرانے خیالات کو چھوڑ دیا، جو میرا پرانا رویہ تھا وہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آئیں میں اور آپ بھی اس پرانی انسانیت کو اتار لیں۔ اس میں تھا کیا پرانی انسانیت میں؟ فریب، جو آج کل ہم بہت جلدی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا صحیح کام کر رہا ہوں، میں نے فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا اس کو۔ چند دنوں کے بعد وہ فریب و دھوکہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ آج کل چکر بڑے آتے ہیں نا، آپ سب کو آتے ہیں نا، بلڈ پریشر والے سونے ذرا کی ہوا ہے چکر جی آنڈے ہے۔ یہ چکر وہ ہے جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں، جو گھر میں بچوں کو دیتے ہیں، بچے ماں باپ کو دیتے ہیں، یہ وہی چکر ہے، واپس آتے ہیں۔ اس لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، فریب کی شہوتوں کے سبب سے جو خراب ہوتی جاتی ہیں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، نئی سوچ پیدا کر لیں، اچھا رویہ اختیار کر لیں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ نئی چیز کو پھر زیادہ پہننے کو دل کرتا ہے نا، میں بھی ایسا ہی ہوں۔ جب کوئی نئی چیز مجھے ملتی ہے، کوئی دیتا ہے نا، مجھے شرٹ دے دی یا کوئی اور کپڑا، میں اس کو بہت پہنتا ہوں، مجھے پھر وہ پسند آ جاتی ہے۔ پرانی کو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میری کالر خواب ہو جاتی تھی نا، تو میں اس کو الٹا کروا لیتا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، پرانی چیز تھی، لیکن جب نہیں ملتی تھی اس کو میں چھوڑ دیتا تھا۔ آئے میرا مسیحی ہوتے ہوئے پرانی انسانیت کو، پرانی سوچ کو، غلط سوچ کو، غلط رویے کو ترک کر کے نئی روشنی میں آ جائیں، تاریکی کے کاموں کو ترک کر دیں۔ یسوع مسیح کی جو تعلیم تھی، دیکھیں ذرا جو حوالہ ابھی پڑھا گیا مقدس یوحنا کی انجیل سے، وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہاں پہ چند 2-3 باتیں میں صرف کہوں گا کہ وہاں بھی روٹی کی بات تھی، وہاں بھی کھانے کی بات تھی، آج بھی یہی طریقہ ہے۔ کل یہ پادری نیلسن، وہ جہاں ہم گئے تھے نا میٹنگ میں، وہاں کہہ رہے تھے کہ اگر بریانی کی دیگ پکا دیتے تو آج یہاں 50 نہیں 100 لوگ بیٹھے ہوتے۔ یہ بات صحیح ہے کسی حد تک، یہ بائبل کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے نہیں ڈھونڈتے کہ مجھ سے دیکھے،
اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے. آپ تو روٹی کی بات کر رہے ہیں بھائی, معجزوں کی بات تو نہیں کر رہے, اب تو کھانے کی بات کر رہے ہیں. فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے, جسے ابن آدم تمہیں دے گا, کیونکہ باپ یعنی خدا, اسی پر خدا نے مہر کی ہے. بس انہوں نے اس سے کہا ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں. آج آپ بھی یہ سوال کریں اپنے آپ پر, خدا پر سوال کریں کہ ایسے حالات میں, ایسے دور میں اے باپ ہم کیا کریں کہ تیرے کام کر سکیں. دیکھیں خدا آپ کی عقل کو کھول دے گا, آپ کو برکتیں بھی دے گا, آپ کو خوشحالی دے گا. آپ بدحالی سے خوشحالی میں تبدیل کر دے گا خدا آپ سب کو. مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی, کیونکہ یہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے کہا. تو جواب کیا ملا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کا کلام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا اس پر کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. میری یہ دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے, ابدی زندگی دے. جس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں, زندگی کا پانی میں ہوں, راہ حق اور زندگی میں ہوں. تو جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے, جس کے پاس یہ اختیار ہے, کیوں نہ میں اور آپ اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچے اور ہمیشہ کی زندگی پہ. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हम सब की नई और जिंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, वो कि हम नालायक फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी इनकिसारी हलीमी फ़रोख्ती से तेरी मिन्नत करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़ुल्म कबूल कर, इन हदियों को कबूल कर जिसमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारी दरख्वास्तें मन्नतें, इस हदी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से हमें मिलती हैं, तेरी दी हुई चीज़ों में से हम तुझे लुटाते हैं। अपने लोगों के कारोबार में बरकत दे, इनके हाथों की कमाई में बरकत दे, इनके वसाइल में वसअत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, इनके बच्चों को सरफराजी अता फरमा। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैगी की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलान में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतलब और रज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, मुल्क के तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ये तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस सबल वाकई कदूस वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ा कर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, मिसेस अयूब पर और उन तमाम लोगों पर जो इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं, बेयरनस पर, मास्टर विलियम जेम्स, मिसेस रज़िया, शहनाज, मिसेस मार्था इमैनुअल और भी जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, खुदा तो उन सब पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटियाँ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। सब बोले कि हमारे गुनाह जिसम रूहें
اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور کہیں کہ خداوند آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں اور روحانی تازگی پائیں۔ شہر بانی کی ترتیب کی کتاب آپ کی دعا شکر گزاری کی دعا ہم سب مل کر کریں گے۔ ہم سب مل کر کہیں، قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خدا نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ اب نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہ تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا اب دلوا جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھیں۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، غم زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے